अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। ये वीडियो देखकर तो आपको लग रहा होगा कि जैसे मैं किसी मॉल में या किसी बड़ी अच्छी जगह में इस वक्त वीडियो जो है ये बना रही हूँ या किसी शॉपिंग वगैरह के लिए निकली हुई हूँ तो बना रही हूँ। तो वही भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ना तो ये मॉल है और ना ही मैं किसी स्टोर में आई हुई हूँ कोई शॉपिंग वगैरह करने के लिए। ये एक्चुअली है एक हॉस्पिटल। और देख लें हॉस्पिटल भी यहाँ पर इसी तरह लगते हैं कि जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में आए हुए हैं। खैर ये बातें तो अलग है। रिसेंट कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस हुआ कि बेटा बीमार हुआ और उसलिए जो है हमें सर्जरी करवानी पड़ी और ये सब कुछ बहुत सडन हुआ। और मैंने सोचा कि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है या हॉस्पिटल्स में किस तरह से जो है हॉस्पिटल अपने पेशेंट्स को फैसिलिटेट करता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है और क्या किस हद तक जो है वो कंफर्ट में रखते हैं पेशेंट को और जो उसके साथ वहाँ पर विज़िटर्स होते हैं या घर वाले होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ क्योंकि इस तरह से इंफॉर्मेशन शेयर होती है अवेयरनेस के लिए और आपके साथ ज़रूर मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए। खैर हुआ कुछ यूँ कि बस इमरजेंसी में बिल्कुल सडन बेटे की जो है वो सर्जरी डॉक्टर ने रेकमेंड कर दी। और सर्जरी भी बस इसी तरह आप समझें कि हम लोग तो एक रेगुलर प्रॉब्लम के साथ गए थे, लेकिन जब वहाँ पर डॉक्टर ने एग्ज़ामिन किया और उसके बाद डायग्नोस हुआ जो भी, तो उसमें यही था कि फ़ौरन सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अब जब फ़ौरन सर्जरी करनी पड़ती है तो ज़ाहिर है मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था कि मैं वापस घर जाती, चीज़ें लेती और सब कुछ। तो यहाँ पर ये है कि जी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे अभी बेटे को लेकर जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर की तरफ, तो यहाँ पर जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी होती है तो उसके साथ ये नहीं उसे करते जैसे कि वो कहते हैं कि आप जाइए ये दवाइयाँ लेकर आएँ, ये चीज़ चाहिए, वो चाहिए। तो यहाँ पर ये चक्कर बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सारी ज़िम्मेदारी जो होती है ये हॉस्पिटल वालों की होती है। मेडिसिन्स जो भी कोई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब जो है वो हॉस्पिटल वालों ने पूरी करनी होती है। हॉस्पिटल वालों की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि पेशेंट और पेशेंट के साथ जो उसके घर वाले आए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल रहें, उनको कोई टेंशन ना हो। और डॉक्टर भी ये है कि जब सर्जरी करने के लिए ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये सारा वेटिंग रूम है जो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पेशेंट्स जो हैं वो सर्जरी रूम में हैं। और यही सर्जरी रूम में जो है वो उन्होंने एक स्क्रीन लगाई हुई है जिसके अंदर पूरा जो होता है वो ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं इसके अंदर एक नंबर वो दे देते हैं और जिस पेशेंट जिस वक्त अंदर ऑपरेशन थिएटर में जिस प्रोसेस से गुजर रहा है यहाँ पर जो है वो उसका अपडेट होता रहता है ताकि जो वेटिंग रूम में घर वाले बैठे हुए हैं उनको पता हो कि अभी उनके जो पेशेंट है उसकी सर्जरी किस स्टेज पर पहुँच गई है। तो ये जो वेटिंग एरिया है ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके सर्जरी में जिनके किसी की भी सर्जरी चल रही है और यहाँ पर कोई दूसरा बंदा नहीं आ सकता। अच्छा, सर्जरी के बाद जो डॉक्टर होता है वो सर्जरी वापस यहीं पर आता है और जो भी घर वाले वहाँ पर होते हैं वेटिंग रूम में उनको मुकम्मल डिटेल जो है सर्जरी की वो आकर देता है। और वो ऐसा नहीं आता कि जी जैसे आया डॉक्टर और बस कहा जी बस हो गया जी और वो जा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। डॉक्टर चाहे तो आधा घंटा लें उसके घर वाले, जितना ज़्यादा टाइम लें, डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है कि उसने वहाँ पर बैठना है और उनके घर वालों को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है। और वो बिल्कुल भी ये नहीं करते हैं कि आपको कहेंगे कि जी आप सवाल नहीं कर सकते, बार बार वो कहते हैं कि आप पूछें और जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते डॉक्टर वहाँ से हिलता नहीं है। अच्छा, उसके बाद दूसरा कि ज़ाहिर है अचानक अब जब सर्जरी के लिए कोई भी वहाँ पर है तो उसको घर से अपनी ज़ाहिर है चीज़ें चाहिए होती हैं जो उसने लेकर जाना है क्योंकि हॉस्पिटल में रुकना होता है। तो ये हॉस्पिटल वाले ही जो हैं ये शैम्पू, माउथ वॉश, टूथब्रश, टूथपेस्ट और इवन लोशन, बॉडी वॉश, हैंड सैनिटाइज़र और जितनी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ये सब जो है वो हॉस्पिटल वाले पे देते हैं। इनकी भी टेंशन नहीं होती है।
اور مجھے بالکل بھی شکر ہے کہ ٹینشن نہیں ہوئی تھی کہ اب یہ سب چیزیں مجھے چاہیے، اب کون جائے گا اور جا کر لے کر آئے گا اور یہ سب معاملات۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہاسپٹل والے جو ہیں اس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، اور اس کی وہ کوئی کاسٹ نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہاں پر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جی ہے ایک چیز ہوتی ہے، ظاہری سی بات ہے۔ یہ اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہر وہ چیز ہے جو کہ آپ کو ایک دم سے اگر کہیں پر سٹے کرنا پڑے تو آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، ہر وہ چیز یہاں پہ ہے۔ ایون ٹاولز، پلوز، بیڈ شیٹس، ایوری تھنگ جو ہے وہ ہاسپٹل والوں نے آلریڈی روم میں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک دم جب چلے جاتے ہیں، ظاہری سی بات ہے ہر ایک کو لائف میں یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اس طرح کی سچویشن آتی ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی گھر والا اس سچویشن سے گزرتا ہے کہ آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ اور جیسے اب مجھے جیسے بالکل سڈن کرنا پڑا تھا، تو بالکل بھی جو ہے وہ ہمارا آلموسٹ 6 days کا جو ہے ہاسپٹل میں جو ہے انہوں نے بیٹے کو رکھا تھا، اور ان 6 days میں میں ہی اس کے ساتھ وہاں پہ رہی تھی، کیونکہ بچوں کا یہ تھا کہ وہ وہاں پر فل ٹائم تو ظاہر نہیں رہ سکتے تھے، اور جو تہامی ہے اور حریم ہے وہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ گھر پہ رات کو آ جایا کرتے تھے اور دن کے ٹائم وہاں پہ آ جاتے تھے ہاسپٹل میں۔ اب اسی طرح جو ہے یہاں پر انہوں نے پورا چارجنگ اسٹیشن دیا ہوا ہے، اور اس پہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو ہے وہ چارجر لگائے ہوئے ہیں، تاکہ جس کا جون سا بھی ٹائپ کا لگے گا وہ اس سے یوز کر سکتا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ جی ہاسپٹل میں جب آپ ایڈمٹ ہوتے ہیں تو کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب یہ آپ مینیو چیک کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوگا کسی ریسٹورینٹ کا یہ مینیو ہے، جی بالکل یہ ہاسپٹل کا مینیو ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے کہ اب گھر سے کھانا بنا کر لانا ہے اور یہ اور وہ، یہ پورا مینیو یہاں پر اسی طرح ہوتا ہے ریسٹورینٹ کا۔ آپ اس مینیو سے جو بھی چیز چاہے آرڈر کر سکتے ہیں، اپنے لیے، مہمانوں کے لیے، پیشنٹ کے لیے، اور یہ جو ہے اسی وقت بالکل جیسے ریسٹورینٹ پہ ہم کھانا آرڈر کرتے ہیں اور فوڈ آپ کو پریپیئر کر کے آپ کے روم میں جو ہے پرووائڈ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اس کے علاوہ ہاسپٹل کے اندر یہاں پر ڈفرینٹ ریسٹورانٹس اور کیفیز بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو وہاں سے آپ کو چاہیے تو آپ وہاں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں، اور اچھے اچھے جو یہاں پر برانڈز ہیں ہاسپٹل ریسٹورانٹس کے اور کیفیز کے، یہ بھی ہاسپٹل میں جو تھے کہ اپنی مرضی ہے، چاہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہ کھانا آپ کو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ یہ ہاسپٹل کا کھانا ہے۔ تو اچھی کوالٹی کا کھانا، فریش کھانا آپ کو ہر وقت ہاسپٹل میں اویلیبل ہوتا ہے، اور کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ کھانا گھر سے لے کر آئیں، سوپ گھر کے سے لے کر آئیں یا کچھ بھی، ایوری تھنگ ہاسپٹل میں اویلیبل ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے سنیکس وغیرہ دینا، اگر ایون بچے آپ کے ساتھ اگر وہاں پر آئے ہیں تو وہ بچوں کو آفر کرتے ہیں کہ آپ کیا کھاؤ گے، بچوں کو کینڈیز دیتے ہیں، بچوں کو آئس کریم دیتے ہیں، اور فری آف کاسٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر جی یہ پورا انہوں نے ایک الگ سے کافی اسٹیشن بنایا ہوا تھا، کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکن ہے یہ کافی بہت زیادہ پیتے ہیں، ہر وقت ان کے ہاتھوں میں کافی کا مگ ہوتا ہے۔ تو یہ جی ہاسپٹل میں انہوں نے الگ سے ایک کافی روم بنایا ہوا تھا کہ جہاں پر آپ آئیں، کافی بنائیں، مائکرو ویو یوز کرنا ہے تو مائکرو ویو یوز کریں۔ اس کے علاوہ یہاں پر فریج وغیرہ انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ فار ایگزامپل اگر کوئی اپنا کھانا بھی پیک کر کے لے کے آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے فریج ہے کہ وہ یہاں پر فریج میں اپنا کھانا رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ٹوسٹر وغیرہ لائک ایک بالکل اس طرح کا آپ کو کمفرٹ لیول دیتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی چیز کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑتا ہے کہ یہ چیز اب ہمیں چاہیے، یہ اب ہم کہاں سے لے کر آئیں، یا گھر سے جائیں اور کوئی بندہ آ رہا ہے آپ کو کھانا پرووائڈ کر رہا ہے یا آپ کو باہر سے منگوانا پڑ رہا ہے، ایسی کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے ہر جگہ پہ یہ انہوں نے کلرنگ شیٹس اور یہ کریونس اور یہ چھوٹے بچوں کے لیے یہ جو ڈالز ہوتی ہیں یہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو یہ بچوں کو فری آف کاسٹ دیتے ہیں، اور اتنا ہمبل اور اتنے نائس طریقے سے یہ لوگ کرتے ہیں، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نرسز ہوں یا ڈاکٹرز ہوں آپ سے یہ بار بار کہیں گے کہ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھیں۔ آپ ان سے، میں آپ سے پہلے بھی جیسے ریپیٹ کر رہی تھی، آپ چاہے ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر ان سے آپ سوال جواب کریں گے، یہ آپ کو بہت تسلی سے اور بہت ہی
اچھے طریقے سے ہر چیز کا جواب دیں گے، اور ان کی یہ کوشش ہوگی کہ آپ ہر طرح سے جو ہے سیٹسفائی ہوں۔ اس کو بالکل یہ مائنڈ نہیں کریں گے کہ جی آپ نے ہم سے پوچھا کیوں، ہاں یہ بندہ سوال کر کیوں رہا ہے، اور نہ ہی وہ پرسنل لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملکوں میں پتہ ہے نا، ڈاکٹر سے 2 سوال پوچھے تو کہتے ہیں ڈاکٹر میں آ کے تو منو زیادہ پتہ ہے کہ تنوں پتہ، تو یہ چیز یہاں پہ نہیں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کو ہر سوال کا جواب دینا ہے، چاہے آپ اس سے کھڑے ہو کر ایک ٹائم پہ 50 سوال کیوں نہ کر لیں۔ تو جی خیر، اب یہ جتنی فیسیلیٹیز میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ یہاں پر ملتی ہیں، بالکل جی ملتی ہیں، فری آف کاسٹ ملتی ہیں۔ اور بس آپ کے پاس ایک چیز ہونی چاہیے ہاسپٹل میں جی، کہ وہ آپ کی ہونی چاہیے ہیلتھ انشورنس کی انفارمیشن، کیونکہ اس وقت تو ہر چیز فری آف کاسٹ ملتی ہے، لیکن جب آپ گھر میں چلے جاتے ہیں سارا پروسیس آپ کا ہو جاتا ہے، آپ ریکور کر جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ریسیو ہوتا ہے ایک بہت بڑا میڈیکل بل، اور پھر وہ بل جو ہے ہم نے پے کرنا ہوتا ہے، اس سے آپ بچ کر کے ہی نہیں بھاگ سکتے۔ پھر آپ کو یہ ساری باتیں بھول جاتی ہے کہ ہمیں یہ فیسلٹیز فری ملی تھی۔ تو خیر جی، یہ تھی جی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت کے ساتھ رکھے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کرے، اور مجھے لگا کہ مجھے یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، اور ہوپ فلی آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ آپ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر ہو، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں، تاکہ آپ کے ساتھ اسی طرح میں انفارمیشن بھی شیئر کرتی رہوں، آپ کے ساتھ جو چیز اچھی ہو وہ شیئر کیا کروں۔ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔